الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، قربانی کے ایام شروع ہیں۔ ہر صاحب استطاعت آدمی، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ضرور قربانی کرے گا، چونکہ ہر صاحب نصاب آدمی پر، صاحب استطاعت آدمی پر اللہ کا یہ حکم متوجہ ہے۔ ان ایام میں مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، اللہ کا یہ حکم اس کی جانب متوجہ ہے اور وہ قربانی کرے گا۔ تو چونکہ قربانی کے ایام شروع ہیں اور قربانی کا جو دن ہے اس میں چند دن باقی ہیں، تو لوگ جانور قربانی کے لیے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو جو آدمی قربانی کا جانور خریدنے جائے تو خریدتے وقت ایک دو باتوں کا خیال رکھے۔ اس حوالے سے آج کی یہ نشست اور مجلس ہے۔ جب بھی قربانی کا جانور خریدیں، حتی المقدور، حتی الامکان کسی ماہر آدمی کو ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو دو چیزوں کی نشاندہی کرے۔ ایک تو اس بات کی نشاندہی کرے کہ یہ جو جانور آپ خرید رہے ہیں یہ شرعی مدت پوری کر چکا ہے، یعنی اگر بکری بکرا ہے تو وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر بڑا جانور ہے یعنی گائے وغیرہ تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر اونٹ ہے تو اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر دمبا ہے وہ بھی سال کا ہو، یا اگر موٹا تگڑا ہے تو 6 ماہ کا بھی ہو جائے۔ تو ایک تو وہ آپ کو یہ بتائے ماہر آدمی جانوروں کے دانت دیکھ کر یا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ ان جانوروں کی مدت پوری ہے جس جانور کو قربان کرنے کی شریعت نے مدت مقرر کی ہے۔ ایک تو ماہر آپ کو یہ بتائے۔ دوسرا جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں اہمیت کی حامل باتیں تھیں۔ دوسرا یہ ہے، اگر آپ نے نر جانور لینا ہے قربانی کے لیے تو بہت اچھا، تو ماہر آدمی اس کی عمر کے متعلق آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائے گا۔ اور اگر آپ نے قربانی کا جانور نر نہیں لینا بلکہ مادہ لینا ہے، بکرا نہیں بکری لینی ہے، دمبا نہیں بھیڑ لینی ہے، اور اگر اونٹ نہیں اونٹنی لینی ہے، یا اگر آپ نے بیل نہیں بلکہ آپ نے گائے لینی ہے، تو اگر آپ نے مادہ جانور لینا ہے تو وہ ماہر آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ مادہ جانور گابھن نہیں ہے۔ چونکہ جو بیچنے کے لیے آتا ہے اس پہ مکمل انحصار کرنا یا اس کی باتوں پہ مکمل اعتبار کرنا یہ ضروری نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو کہیں گے کہ کسی طرح بکے کہ نہیں جی گابھن نہیں ہے، یہ بکری گابھن نہیں ہے، یہ گائے گابھن نہیں ہے، لیکن یہ ماہر آدمی جو آپ اپنے ساتھ اس کو لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائے گا کہ یہ جانور گابھن ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ شریعت نے ایک جانور کی قربانی صاحب نصاب پر واجب قرار دی ہے، ہم بے احتیاطی کی وجہ سے گابھن جانور خرید لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مادہ کے پیٹ کے اندر ایک اور جانور نکل آتا ہے، اور گویا کہ وہ دوسرا جو جانور ہے وہ ہم نے خام خواہ اس کی جان لے لی ہے۔ شریعت اس کا تقاضا ایک جانور کا کر رہی تھی، اور غفلت کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے اب 2 جانوروں کی قربانی دینی پڑ گئی ہے۔ جو دوسرے جانور، جو اس مادہ کے پیٹ کے اندر جو جانور زندہ نکلا، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب اس کی جو جان لی ہے وہ گویا ہم نے اپنی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے لی ہے۔ تو خدا را قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اور خصوصاً مادہ جانور خریدتے ہوئے اس بات کا از حد خیال رکھیں کہ یہ جانور گابھن نہ ہو، کہ آپ کی بے احتیاطی اور غفلت کی وجہ سے ایک اور جان آپ نے لے لی ہے۔
کیونکہ اس کا ذبح کرنا اگر وہ ذی روح ہے، جاندار ہے، اس کے اندر روح ہے، تو اس کا ذبح کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو جانور کے پیٹ سے نکلے اور وہ زندہ رہے، ایسا بھی بہت کم ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے پیارے، دو چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، اور پہلا کام تو یہی ہے کہ ماہر آدمی کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور ماہر آدمی آپ کو دو چیزوں کی نشاندہی کر سکے، ان کی تجربے کی بنیاد پر یا جانوروں کے دانت وغیرہ دیکھ کر وہ آپ کو ان کی شرعی مدت جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ آپ کو بتا سکے، اور یہ بتا سکے اگر آپ مادہ جانور لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ گابھن نہیں ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کہیں دو جانیں نہ لے بیٹھیں۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔